بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ دنیا میں بھی علم والے سے دنیا کی باتیں پوچھتے ہیں، کہ دین کی باتوں کو جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے۔ کوئی عیب نہیں سمجھتا، تجارت میں کوئی ضرورت پیش آ گئی، زراعت میں بھی، کھیتی باڑی میں بھی ضرورت پیش آ گئی، تو آدمی اس کے اہل، جو اس سے زیادہ اہل ہے، زیادہ اہلیت رکھتا ہے، زیادہ علم رکھتا ہے، اسے پوچھنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتا، پوچھتا ہے اس وقت ہم کب بیج ڈالیں، کب پاشی کریں، سب دیہاتوں میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ دین ہے، اس کے لیے پوچھنے میں کیوں آ رہے ہیں، استقبال ہے۔ اس سے زیادہ نافع آخرت ہے، اور وہاں کا ضرر بھی یہاں کے ضرر سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ میں شروع میں گیا ہوں، پہلی مرتبہ گجرات میں جو اس دستار بندی کے لیے گیا تھا، اس وقت بہت عالم تھے، آپ ساتھ تھے اس مرتبہ۔ اب تو اتنے علماء میں دیکھتا بھی نہیں، میں نیا آدمی دیہات کے بھی اتنے عالم تھے، بڑی باتیں ہوئی، مرغوب گیا کہ دیکھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی آیت دل میں لایا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اب یہ سب کے لیے نئی بات ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ وہ نقطہ جو ہم نے بیان کیا، بس اللہ کی طرف سے متاثر کرنا تھا اللہ کو، علماء کو، یہ مضمون میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم۔ میں نے کہا سوال اہل علم سے کیا جاتا ہے، اہل ذکر سے نہیں۔ ابھی ہاں بھائی، علم والوں سے پوچھ لو، یہ نہیں کہا جاتا کہ ذکر والوں سے پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فاسألوا، یہ نقطہ میں نے شاید سنا تھا یا آج خود بیان کیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم۔ اہل ذکر سے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اہل علم وہی قابل استفسار ہیں جو اہل ذکر ہیں، ان کے علم پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے جو اللہ والے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، یہ کبھی سنے نہیں تھا لوگ، اسی سے بہت مرعوب ہو گیا۔ فاسألوا اہل الذکر، وہ آگے آتے یاد آیا، فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اہل علم سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو میں نے لکھا، اپنے دیکھا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، جو اہل علم، سوال تو کرنا ہے اہل علم سے، مگر وہ اہل علم جو اہل ذکر ہو، ان کا اعتبار ہے۔ بڑا معلوم کیا بدلا دے گا، لیکن دل میں خدا کا خوف نہیں، مسئلہ کا تو بدلا جا رہا ہے کہ نہیں، مسئلہ فتوا غلط دیا جا رہا ہے، فتوا کچھ ہے۔ یہ علماء یہود کا یہی تھا، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، علم بدلاتے ہیں غلط، تورات میں کچھ ہے، بدلاتے کچھ ہیں۔ ہمیں حضرت سے بہت سنا کہ ایک دفعہ نبی نے کہا کہ اچھا، ہاتھ پکڑ لیا، کہا اچھا بتلاؤ رجم کا حکم تورات میں ہے کہ نہیں۔ یہودا عالم کا بہت زبردست، طرح ہی پوچھا، اچھا تم بتلاؤ رجم کا حکم ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ ہے۔ تو کہا کیوں نہیں بدلاتے، کہا ڈر کی وجہ سے، پیٹ کہاں سے چلے گا ہمارا۔ غلط اس لیے فتوا ہم دیتے ہیں تاکہ ہماری روزی چلے۔ اب بھی طلاق کا مسئلہ وغیرہ بہت تعبیر کرتے ہیں لوگ، صحیح حکم ہے 3 طلاق کے بعد، اس میں بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو علماء یہود کی مماثلت رکھتی ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخیر میں ہماری امت میں بھی علماء یہود یا علماء اہل کتاب کے علماء جیسے علماء ہوں گے جو غلط مسائل بتائیں گے اور ان کے عوام جیسے عوام ہوں گے. شبرن بے شبرن، جیسے جوتا ایک برابر جوتے کو ہوتا ہے اسی طریقے سے ان لوگوں کی مثال بھی اس زمانے کو علماء کی ہوگی، ان دونوں کی. ڈرنے کی بات شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کو نقل کیا روایت شبرن بے شبرن. تابق نال بن نال، جوتا ایک دوسرے کے بالکل مطابق ہوتا ہے تبھی تو لیتے ہیں. تو مثال کے لیے تابق نال بن نال، نال میں جوتی. جیسے علماء یہود تھے ہماری امت میں بھی ایسے علماء پیدا ہوں گے جیسے ان کے عوام تھے. یہ ہمارے ڈرنے کی بات ہے، علماء کو ڈرنے کی بات. غور کریں مسئلے مسائل میں نہ آتا کہاں تو نہیں آتا ہم کو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا گیا، معلوم کتنے سوالات کا جواب دیا. لا ادری، میں نہیں جانتا. لا ادری خود ایک علم ہے ہمارا، نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، یہ علم ہے. جب علم رہے گا تب تو کہے گا لا ادری، سمجھ گئے نا. لا ادری نہیں جانتا کب کہے گا؟ جب اس کو علم ہوگا کہ نہیں جانتا. لا ادری نہیں. امام ابو حنیفہ نے معلوم کتنے مسائل میں کہا لا ادری. حضرت سے ایک عالم نے سوال کیا، کسی نے سوال کیا، وزن کی بات ہے. اچھا میں کتاب دیکھ لوں. کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، ماشاء اللہ تھا، بیان کر لیں. اسی سے وہ متقد ہو گیا کہ یہ شخص خدا کا خوف رکھتا ہے. بزرگ متقد ہو گیا، ورنہ دوسرا آدمی کبھی نہیں کہتا کہ کتاب دے کے بتاؤں گا، تھوڑا کچھ نہ کوئی بتا دیتا، کبھی نہیں مسئلہ بتا دیتا. آپ نے کیا بتاؤ، کوئی اوپر جاتا تھا مسئلہ پوچھتا تھا بتلا دیتے تھے، کبھی بتلا دیتے، لیکن فوراً کہتے تھے قمرالزمان سے اس کی تصدیق کرا لینا. یہ بھی اللہ کا شکر ہے ہمارا علمات. اب یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن قمرالزمان سے وہ آتا تھا کہ حضرت نے بتلایا ہے مسئلہ، لیکن کہا قمرالزمان سے بھی اس کی تصدیق کرا لینا. اللہ تعالیٰ لا ادری. یہی بڑی سڑک پہ ایک آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھا سڑک پر، اب کیا نہیں بدلاؤں گا، آپ سب تو جانتے ہیں. میں نے کہا اچھا بھائی یار ہم ایسے ہی چل رہا ہوں، کتاب دے کے بتا دوں گا. وہ شور کرتا ہو گیا کہ ان کو ایک مسئلہ نہیں آتا میرے متعلق کہا. وہ وہاں انہوں نے پکڑا کہ ان کے متعلق بھاگا، پھر سب گتا چکا. یہی سڑک پر اسے پوچھا تھا. میں کہا چلو چل رہے ہمارے سے وہاں دیکھ کے بتا دیں گے. تو یہ کہتا ہوا گیا کہ ان کو ایک مسئلہ نہیں آتا. وہاں ہمارے لوگ تھے مدرسے کے بعد، آپ لوگ کسی کو معلوم نہیں ہوگا. کہا اچھا تم کے مجھے یہ کہتے ہو، اچھا تمہاری ہم خیریت بس بھاگا، پھر نظر نہیں ہوگا. مسئلہ خدا کا دائر میں. مفتی جو ہے وہ خدا کا قائم مقام ہو کر کے مسئلہ بتلاتا ہے. واللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے، یفتیکم فتویٰ دیتا ہے. اب کوئی جرأت سے اللہ کی جگہ پر کھڑے ہو کر جج کی جگہ پر بیٹھ کے نہیں کوئی بول سکتا ہے، لیکن اللہ کی جگہ. بہرحال فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، اور اہل علم وہی اہل علم ہے جو اہل ذکر ہے. بہت کل سنایا تھا تو یہ آئی، یہ سنا چاہیے. حضرت تھانوی کے سنائی جاتی ہے کتاب، حضرت بھی سناتے رہتے تھے. لیکن وہ ترجمہ ہے محمد ظفر احمد صاحب کا، اور یہ ترجمہ اس وقت کرایا ہے انہوں نے کوئی نئے انداز سے. بناتی رہتی ہے، میں نے کل دیکھا اثر بات سے سنایا وہی ہے. بہت لوگ متاثر ہو گئے. میں نے کہا آج سنا دے تو مل ہی نہیں رہا کہاں سنایا تھا. تو میں نے کہا جہاں سناؤ سب ٹھیک ہے، کل حضر سب ٹھیک ہے کہ نہیں. اے بھائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، آپ کا رہن سہن کیسا تھا. نبی
اسوہ بنا کے بھیجا گیا ہے، ہر چیز میں اسوہ ہے وہاں۔ اے بھائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو کہ آپ کا رہن سہن کیسا تھا، جب معلوم ہوگا تب تو کرو گے، معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ کی گفتگو کیسی تھی، کیسی بات کرتے تھے، نرم بات، سختی نہیں ہوتی تھی، خشکی نہیں ہوتی تھی، ایسی بات کرو، نرم بات کرو۔ آپ کی گفتگو کیسی تھی، صالح اور فاضل لوگوں کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے تھے، یہ بھی دیکھو، جو لوگ فاضل تھے، یہ سب کچھ دیکھ اور پھر آپ کی باتوں جیسی باتیں اور آپ کے عمل جیسا عمل کرنے کی کوشش کرو۔ پہلے دیکھو، معلوم کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دستور تھا، کیا طریقہ تھا، بولنے کا کیا طریقہ تھا، اور آپ کے عمل جیسا عمل کرنے کی کوشش کیا کر، اور آپ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کیا کر۔ آپ کے اخلاق کوشش ہے، ہوگا تو نہیں ویسے، کوشش تو ہو۔ اگر تو خود نہیں جانتا تو علماء سے پوچھ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ کون پوچھتا ہے مجھ سے؟ معمولی بات میں نے کہا نا، کھیتی باڑی کے بارے میں ہر آدمی پوچھتا ہے، کب بیج ڈالیں، کب آپاشی کریں، جانتا ہے، ہم لوگ دیہات کے آدمی، اس کے لیے کوئی نہیں پوچھتا کیسی نماز ہم پڑھیں کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، کیسے ہم بولیں، کیسے ہم رہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم دے کے گئے تھے، سب علم تھا ان کو، علم میں آپ اختیار زمانہ، تمام انبیاء کا جو علم دیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تھا، مجھے خوبہ ہم دارند تو تنہا داری ہے۔ آج اس علم کی قدر نہیں۔ کوئی آتا تھا حضرت کے یہاں بڑا آدمی، تو کوئی انگریزوں کا قول نقل کرتا تھا کہ حضرت وہ یہ کہتا تھا، بہت افسوس کہتے تھے کہ انگریز کا قول نقل کر رہے ہو اور نبی کا قول تم کو اسی کے بالکل مقابل میں ہے، وہ یاد نہیں، نبی مسلمان ہو گئے، بہت اس نے ہم نہیں کہتے تھے، ہم نے کہا دیکھو یہ دور ہے، یہ ایک انگریز کا قول مجھ سے آ کے نقل کر رہے ہیں کہ اور نبی کا قول نہیں، بالکل بالمقابل۔ ہو سکتا ہے اس انگریز نے اسی قول سے مستنبط کر کے کہا ہو، ہے ایسا، وہ سب رکھتے ہیں۔ ہمارے سعید بہت بیان کرتے ہیں کسی واقعہ، کہیں وہ گئے لندن میں، تو دیکھا کہ کوئی بہت بڑا مرکز ہے دینی، اس میں سب لوگ قرآن شریف لے کے بیٹھے ہوئے، دوسرے مذہب کے لوگ۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی تم کو اس سے کیا ملتا ہوگا؟ آپ نے سنا ہوگا سعید بیان کرتے، تم کو اس سے کیا ملتا ہوگا؟ کہا بہت کچھ ملتا ہے اس سے، بہت کچھ اس سے علم ملتا ہے، ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں، باقاعدہ ہم کو حکم ہے کہ اس کو دیکھو۔ کتنے لوگ ہم لوگ قرآن کی تعلیم کچھ نہیں جانتے، خود ہم لوگوں کے اندر بھی کوتاہی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اے لوگوں علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اسی پہ میں نے کہہ دیا تھا، وہ یاد ہوگا کہ علم میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، انہی علم والوں سے پوچھو جو اہل ذکر ہوں، ورنہ اہل ذکر کہنے کیا دو، اہل علم کا دیتے اللہ تعالیٰ ہے۔ معلوم ہوا آپ کی علم وہی ہے جو اللہ کو پہچانوائے، اللہ کو پہچانوانے والا علم ہی علم ہے۔ ہاتھ بوس اسی پہچان کیا ہے، عام لوگوں کو ہوتا ہے، اللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے، دینی ہدایت بھی اس سے ہے اور دنیاوی ہدایت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی کتاب سے، اپنے نبی سے صحیح تعلق پیدا فرمائے، دل میں ہو، انشاءاللہ وہاں جانے کے بعد اس کے منافع ظاہر ہو جائیں گے۔
تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. اس میں اشارہ میں نے وہاں بہت اس سے بیان کیا تھا. اشارہ میرا خیال یہ ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرنے کا کیا سوال ہے، لیکن اس میں اشارہ ہے کہ سوال تو کرو اہل علم سے، مگر ان سے جن کے دل میں اللہ کی یاد ہو، وہی صحیح مسئلہ بتلائے گا. ورنہ اپنے منشے کے مطابق، اپنے غرض کے مطابق مسئلہ بھی بتا دیا جائے گا. بس لوگ تو پوچھتے ہی تھے، علماء یہود سے پوچھتے تھے، لیکن اہل ذکر مراد یہ ان کا علم صحیح نہیں ہے، کیونکہ ذکر کو بھول چکے ہیں جو چاہے بیان کرتے ہیں. صوفیہ کرام کے فضل و کرم، ان کی نعمتوں کا تذکرہ اس نقطۂ نظر سے کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا ہو. اے لوگ علم پوچھو، صوفیہ کرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ اس نقطۂ نظر سے کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا ہو. نعمتیں معلوم ہوں گی. شیخ صاحب نے کہا کہ ایک سانس لینے میں دو نعمت واجب ہے. ہوا گئی اللہ کا شکر ہے، بس نہیں جاتی ہے، نکل گئی یہ دوسرا شکر ہے کہ نہیں. شیخ صاحب والذین جاہدوا کہتے ہیں شکر ادا کرو اور لوگوں کو بھی عمل پر برکت کیا جائے تاکہ انہیں بھی یہ برکت حاصل ہو. اللہ رب العزت کا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستہ دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے والا یوں کہتا ہے، مجھے میرے رب نے بہت عمدہ بات مجھے میرے رب نے فلاں چیز پر مطلع فرمایا ہے، مجھے میرے رب نے فلاں چیز کا علم عطا فرمایا، مجھے فلاں قسم کی خیر و برکت سے نوازا، لیکن وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں تم سے بہتر ہوں. یہ تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا، یہ علم دیا، یہ معرفت دیا. یہ نہیں کہتا کہ تم ذلیل ہو، تم کم ہو، یہ سب کچھ نہیں کہتا. میں برتر ہوں، برتر نہیں کہتا، علم بیان کرتا ہے. یہ بہت ابھی کبھی میں کیا ہوگی میں کہوں، یہ مجھے بہت پسند آیا. اسی سنا رہا مجھے فلاں قسم کی خیر و برکت سے نوازا، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کہتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. کبر نہیں آنے دیتا. علم ہے، پہنچانا بھی اس کو، ادھر متوجہ بھی کرنا ہے، لیکن اپنی طرف نہیں متوجہ کرنا ہے علم کی طرف. ہمارے حضرت میں بہت ہے، صوفیوں سے پیروں سے کہتے تھے کہ اپنے کو نہ پہچانواؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانواؤ. نبی خود پہچانوائے گا خدا، تو تمہارا کام نبی سے پہنچانا ہے. اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. یہ بہت شعر مولانا موسیٰ صاحب ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ، ان کا شعر حضرت بہت یاد کرتے تھے. کبھی کبھی خانقاہ میں یہی پڑھتے ہیں، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل. تو حضرت فرماتے تھے، ہم لوگ متوجہ ہو جاتے تھے کہ بھائی مولی موسیٰ کو کیا مل گیا، سب سے موتا بڑے درکار کہتے تھے نبی مل گیا، پھر خدا مل گیا، نبی مل گیا. شیخ کا کام نبی تک پہنچانا ہے، بس اپنے تک نہ خالی پہنچاؤ. بہت کہہ دیتے ہیں مشائخ کو، اپنے تک نہ رکھو، بڑھاؤ آگے. جو آفیسر آگے نہیں بڑھاتا لوگ اس کی مرمت بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم کو آگے بڑھا سکتا ہے، منصب نہیں کہتے. ہم لوگ سے کہتے ہیں کہ ارے اس کے اختیار میں لیکن آگے بڑھا ہی نہیں رہا، ہمارا کاغذیں نہیں بڑھا رہا ہے، کہتے ہیں نا. ہم لوگ تو میرے آدمی آتے ہیں. اسی طرح پیر جو آگے نہ بڑھائے، اپنے اندر لپٹائے رہے، وہ خائن ہے، خیانت کر رہا ہے. میرے رب نے فلاں چیز کا علم، مجھے فلاں قسم کی خیر و برکت سے نوازا، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کہتا کہ میں تم سے بہتر ہوں. یہ نہیں کہتا. علم اپنا بیان کرتا، نہ بیان کرے تو کیسے لوگوں کو معلوم ہوگا. کبھی ایسا نہیں کہتا کہ میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے بڑا ہوں، میں تم سے زیادہ معزز ہوں، کبھی نہیں کہتا. اس طرح کی بڑائی بیان کرنا رعونت کے سبب سے کبر ہے یہ.
اور ایسے کلمات احمق کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، میں کا لفظ، مجھے تم سے کسی چیز میں بہتر اور برتر، مجھے تم سے کسی چیز میں بہتر برتر اور زیادہ معزز بنا دیا، یہ نہیں کہتا۔ یہی نماز، روزہ اور دیگر عبادات ہی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخفی ناراضگی سے بے پرواہ ہونے والے لوگ خسارے میں ہیں، جو اپنے تک ہیں صرف خدا تک نہیں پہنچے۔ اگر اللہ کے فرمان واشکرونی ولا تکفرون اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو، یہ تعبیر کا مسئلہ نہ ہوتا تو عقل مند آدمی منہ دھاگے سے سی لیتا۔ واشکرونی ہے شکر ادا کرو، اگر یہ نہ ہوتا تو منہ بند کرتا، اتنا بھی نہیں کہتا کہ مجھ کو ایسی دولت ملی ہے۔ اے بھائی، تو اپنے باپ پر فخر کرتا ہے تو سن، حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پہلے برگزیدہ نبی ہیں، ان کی اکثر اولاد اور اسی طرح بہت سے انبیاء و مرسلین کی اولاد کفر کے گڑھے میں گر گئی، کیا اپنی بڑائی بیان کریں گے؟ اے بھائی، تو اپنے باپ پر فخر کرتا ہے تو سن، حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پہلے برگزیدہ نبی تھے، ان کی اکثر اولاد اسی طرح بہت سے انبیاء مرسلین کی اولاد کفر کے گڑھے میں گری، اور تو اپنے ان پر اتراتا پھرتا ہے۔ بولو تو اترائے نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بچہ گمراہ در گمراہ ہوا نہیں، بولو تو اپنے سر کو نیچا کیا، وہ شکستہ دل ہے اور تم تکبر کرتے ہو۔ کیا معلوم تمہارا کیا حشر ہوگا، تمہاری اولاد کا کیا ہوگا۔ اس وجہ سے ڈرتے رہو، بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ ڈرتے رہو۔ اور تو اپنے علم پر اتراتا پھرتا ہے تو سن، ابلیس بڑا ذی علم تھا، اس نے علم کی ہر گتھی کو سلجھا لیا تھا۔ تجھے اپنے مال پر گھمنڈ ہے تو سن، دنیا کا بہت بڑا دولتمند قارون تھا، اپنے بے انتہا مال کی وجہ سے ہی ہلاک ہوا تھا۔ اپنی بادشاہت پر فخر کرتے ہو تو سن، فرعون کو اس کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے قہر سے بالکل نہ بچا سکی، نہ اس کا مال بچا سکتا، نہ اس کی سب چیزیں، علم بھی، مال بھی اور سلطنت بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوئی سے رب کی طرف رجوع کیا تو آپ ہلاکت سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق کے سامنے ذلت کی بساط بچھائی تو ذلت سے بچ گئے۔ یہ حضرات بھی کبر کے راستے سے نہیں پہنچے ہیں، تواضع، انکسار، شکستگی کے راستے سے پہنچے۔ حضور نے خود فرمایا، العجز فخری، عاجزی میرے لیے فخر ہے۔ عاجزی کی اللہ کے ہم بڑی قدر ہے، کیونکہ عاجزی وہاں نہیں ہے تو جو عاجزی لے کے جائے گا وہ قابل قدر ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوئی سے رب کی طرح رجوع کیا تو آپ ہلاکت سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق کے سامنے ذلت کی بساط بچھائی تو ذلت سے بچ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب سے لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی برحق معبود نہیں، تو پاک ہے، کہتے ہوئے سچی التجا کی تو ہلاکت سے محفوظ ہو گئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ظالمین میں سے کہا۔ بتلا رہے ہیں طریق یہی ہے، یہ طریق کبر کا نہیں ہے، تواضع کا ہے۔ حضرت یہ طریق اپنے کو مٹانے کا ہے، یہ حضرت کا جملہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سر تقدیر الہی کے سامنے خم کیا، آپ خسارے سے بچ گئے۔ نبیوں اور رسولوں کا یہی شیوا تھا، نبی اور تواضع، ان کے ساتھ نہ اپنے مال پر، نہ اپنے علم پر، نہ اپنے پورے رمضان حضرت ہے اعتراف پورے رمضان اسی بیان، انا المعترف بذنبی، اسی پر بیان کیا، انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنبین، انا المعترف، یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ حضور فرمانا ہے
سید الانبیاء والمرسلین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا یہ حال بنا دے. میں تو اپنے ہی کہتا ہوں آپ سب اچھے ہیں. حضرت یوسف السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سر تقدیر الہی کے سامنے خم کر دیا. آپ خسارے سے بچ گئے. یا آصف، نبیوں اور رسولوں کا یہی شیوا تھا اور یہی صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوئی. طریق یہی ہے. اب کہتے ہوئے ایسا برا معلوم ہوتا ہے. ہم لوگ جاتے تھے سال نماز صدیق صاحب کے سب بولے ہمارے بیان ہم سے کہا یہی میں کہا یہ کہتے ہوئے برا لگتا ہے لیکن کیا کہوں. تو میں نے بیان کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. میں نے معاشرے وہ ایسے بیٹھتے تھے، یہاں بھی نہیں بیٹھتے تھے، سامنے ایسے بیٹھتے تھے. لوگ بہت ہم کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھے، ہم کہ نہیں ہم کو فائدہ ہوگا اس وجہ سے ہم سامنے بیٹھتے ہیں. کبھی نہیں علماء سب کیونکہ یاد ہو موامہ وغیرہ میں کبھی پہلے بیان نہیں کبھی نہیں بیان. ادھر موامہ میں گاڑی جانے والی تھی، تب کہا بھائی میرا معمول ہے لیکن تھوڑا سا بیان کر گاڑی میں چلے گئے. یہ بھی کہتا ہوں اس کے بیان کے خلاف تو نہیں میں بول رہا ہوں. بہرحال میں نے کہا مولانا یہ ہمارے باپ کا طریقہ ربنا ظلمنا ہے. کیا اس طریقے کو کوئی بدل سکتا ہے؟ یہی طریقہ قیامت تک رہے گا ان کے اولاد کے لیے. یہی ربنا اپنی خطاؤں کا اقرار اور اعتراف، یہ طریقہ ہے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا. تو کیا میں جلدی گئی میں نے کہا مولانا کیا اس طریقے کو کوئی بدل سکتا ہے؟ یہی طریقہ قیامت تک رہے گا کہ اپنی خطاؤں کا اعتراف، اپنے ظلم کا اقرار، یہی رہے گا. مانا کہ بالکل صحیح. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آپ خسارے سے بچ گئے. نبیوں اور رسولوں کا یہی شیوا تھا اور یہی صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کا کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. پورا آپ دیکھیے اخبار اثر میں اس کو لکھنا تھوڑا سا اخیر میں. پیارے بھائی تو کہاں ہے اور کس وادی میں گھوم رہا ہے؟ وہ خاطب ہے اپنے مریدین لوگوں میں، لاکھوں آدمی تھا کے لیے حضور کا دست مبارک نکل آیا تھا. پیارے بھائی تو کہاں ہے اور کس وادی میں گھوم رہا ہے؟ تو اپنے وہم کے وادی میں چل رہا ہے، وہم کے وادی، اور لا تعلقی کے میدان میں گھوم رہا ہے. لا تعلقی مخلوق کا تعلق نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے. ابھی بیوی کا کتنا تعلق ہے؟ نہیں. لا تعلقی کے میدان میں گھومتا ہے تعلق نہیں ہے. سب سے زیادہ اہم تعلق بیوی کا ہوتا ہے. حضرت علی نے جو مرثیہ کہا ہے حضرت فاطمہ کے بعد قابل دید پر دیکھا نا. میں 10-20 سال سے اس کو ڈھونڈ رہا تھا، مل گیا، موبائل پر مل گیا جو انہوں نے مرثیہ کہا حضرت فاطمہ کے وفات پر. ہم سب عیش میں تھے لیکن زمانے نے آ کر کے ہم میں تفریق پیدا کر دیا. ہم سب ایک جھاڑی میں تھے، ایک گھونسلے میں تھے جو عیش سے زندگی گزار رہے تھے. حضرت علی کا رہا حضرت فاطمہ کا. تو چونکہ مجھ کو بھی مئو کے ایک مولانا تھے، انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، یہ حدیث، تو وہ یاد تھا. آپ سے بار بار کہتا تھا ڈھونڈیے. اب ملا 3-4 دن پہلے، 10-20 سال کے بعد جمعہ کو ملا. بہت عمدہ شعر ہو رہا. ہم سب کا فاطمہ ہو رہا، ہم سب عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے لیکن ہائے زمانہ کہ احباب کا تو مفرق ہے، جدا کر دینے والا. بہرحال پیارے بھائی تو کہاں ہے
اور کس وادی میں گھوم رہا ہے؟ تو اپنے وہم کی وادی میں چل رہا ہے اور لا تعلقی کے میدان میں گھومتا ہے. یہ سب تعلق، کوئی تعلق نہیں اللہ ہی سے. لا تعلق. تیرے لیے فکر، تجھ پر رحم کی درخواست کرتا ہوں. میں تیرے لیے فکر مند ہوں. اللہ کا قسم میں اس بات سے ڈرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے منقطع ہو کے رسوا نہ ہو جائے. شیخ کر رہا میں چاہتا ہوں تم تیرے لیے فکر مند ہوں. اللہ کی قسم میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ سے منقطع ہو کر رسوا نہ ہو جائے. یا اللہ میں وصل کے بعد جدائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. سیدنا رفاعی کا ہے. یا اللہ میں وصل کے بعد جدائی سے تیری پناہ مانگتا. برادر عزیز، اگر تو اللہ سے واصل ہونے کے گمان رکھتا ہے حالانکہ تو اس سے تعلق توڑے بیٹھا ہے، تو مجھ سے ناراض تو نہ ہو، جو بیکار ناراض نہ ہو. تو اپنے کو عالم سمجھتا ہے حالانکہ تو جہالت کی تاریکی میں ہے. یہ ہے شیخ. کہہ سکتا ہے کوئی ناراض، تو مجھ سے ناراض تو نہ ہو، تو اپنے کو عالم سمجھتا ہے حالانکہ تو جہالت کی تاریکی میں گھومے. لوگ تجھ سے آگے بڑھ گئے اور ملامت نے تیرے ارد گرد ڈیرا ڈال رکھا ہے. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم معیشت کے اسباب تجارت صنعت سے ہاتھ اٹھا لو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ معیشت کے اسباب میں غفلت اور حرام سے بچو. سب کچھ اختیار کرو غفلت کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم معیشت کے اسباب تجارت اور صنعت سے ہاتھ اٹھا لو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ معیشت کے اسباب میں غفلت اور حرام سے بچو. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اہل و عیال کو نظر انداز کرو اور اچھا کپڑا نہ پہنو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اہل و عیال کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں فقراء پر اچھے کپڑوں کے باعث اترانے سے بچو. فقراء پر میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے لباس میں ضرور سے زیادہ زیب و زینت سے بھی بچو. اسی میں لگے رہو. یہ نہیں ورنہ فقراء کے دل کی کیسی دل ان کے زخمی ہو جائیں گے معلوم کیا، اور تم خود پسندی اور غفلت میں مبتلا ہو جاؤ گے. تم سے یہ بھی کہوں گا کہ اپنے کپڑے کو پاکیزہ رکھو. اللہ تعالیٰ کا فرق ہے. قل من حرم زینت اللہ التی انہوں نے کہا کسی نے حرام کیا ہے؟ حرام نہیں کیا ہے. رکھو لیکن طریقے سے رکھو. قل من حرم زینت اللہ، اپنے بندوں کے لیے زینت کو بنایا انہوں نے، کپڑا بنایا، پہنو سب کچھ. زینت کو بھی حرام نہیں کیا ہے، مگر ہم کو یاد رکھو. تم فرماؤ کس نے حرام کیا اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق. میں تمہیں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے دلوں کو بھی اچھی طرح پاک کرو. بس یہ کہتا ہوں. یہ عمل کپڑوں کے پاکیزگی سے زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے کپڑوں کی طرف نہیں تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. ہمارے آقا و مولا نے فرمایا بعض احباب کو نصیحت کر کے اپنے بعض اخلاق کے ساتھ، اپنے بعض حال کے ساتھ، اپنے بعض قال کے ساتھ ہم کئی شاہ سنو وتعاونوا علی البر والتقوی. سب کچھ کرو لیکن یہ بھی کرو وتعاونوا علی البر والتقوی. دوسروں کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی یہ بندے اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر شیطان، نفس اور اللہ کے دشمن سے جنگ کرتے ہیں. وہ شیطان سے اس لیے جنگ کرتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کی بارگاہ سے دور نہ کر دے.
نفس کے ساتھ، اس لیے تاکہ وہ اپنے گھٹیا شہوات سے تم کو ہلاک نہ کر دے۔ علم کی ایسی تعظیم کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ علم، یہ حضرت سناتے ہیں، علم کی ایسی تعظیم کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے، کیونکہ سماعت یا عقل کے ذریعے چیزوں کی حقیقتیں جاننے کا نام علم ہے۔ کیونکہ سماعت یا عقل کے ذریعے چیزوں کی حقیقتیں جاننے کا نام علم ہے۔ ایمان ذاتی اقرار اور دلی تصدیق کا نام ہے۔ ایمان کو اس کا حق ادا دو۔ اسلام شریعت کی پابندی اور انسانی فطرت سے اعراض کا نام ہے۔ اسلام شریعت کی پابندی اور انسانی فطرت سے اعراض کا نام ہے۔ اسلامی شریعت کے احکام کی بجاوری کرو، اور معرفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے وحدانیت کے ساتھ جانو۔ نیتوں کو پاک کرو، اس کی حقیقت دل میں کسی چیز کا یوں کھٹکتا ہے، کوئی اس پر مطلع بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح علم، صحیح معرفت عطا فرمائے، صحیح تقویٰ طہارت کی توفیق فرمائے۔ کم سے کم اپنے کمی کا احساس ہر آدمی کے دل میں ہونا چاہیے۔ جو علم اللہ، اس پر ناز نہ کرو، اس سے بڑائی نہ جتلاؤ۔ علم کو پہنچاؤ، لیکن بڑائی سے دور رکھتے ہوئے اس کو ذلیل نہ سمجھو۔ اگر وہ نہ رہتا تو اپنے علم کو کیسے تم پہنچاتے؟ مال کو کوئی تمہارے لینے والا ہے تو اس کا احسان مانو کہ تمہارے مال کا مصرف موجود ہے، نہیں کہ تکبر کرو۔ اچھا ہی ہے بات ہے، سب ویسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، کل بھی سنا دیا تھا حسن بصری کی، تو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اہم یہ بات ہے۔ بات تھانوی کہ یہ اس کا مطالعہ ضروری تھا، خود ترجمہ بھی کرایا حضرت تھانوی نے، ہاں، لیکن یہ ترجمہ دوسرے نیا کرایا ہے، تھوڑا سا اور سراست ہے اس کے اندر کوئی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم خود مسلم جو نے کرایا غالبا انہوں نے دیا تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع ونفس لا تستجاب من دعاء لا یستجاب۔ ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اس کے اندر جو خرابیاں آتی ہیں، کبر ہے، عجب ہے، ان چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی حضرت سیدنا رفاعی کی برکت سے ہم لوگوں کو ان علوم سے آشنا فرمائے۔ انہوں نے دعا کی ہے کہ جو بھی ہمارے طریق میں واسطہ ہو، اللہ اس کو قبول فرما، اور یہ دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ وہ کہ ہمارا بھی سلسلہ ان حضرات سے ہے، یہ شیخ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنی خاص نعمتوں سے، علوم اور معارف کے اللہ تعالیٰ آپ سے مرصع فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔